الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل مستنبطہ. اس حدیث سے کئی مسائل نکالے گئے. ایک تو یہ کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. تو نیتیں زیادہ ہوں گی تو ثواب بھی زیادہ ملے گا. نیتیں زیادہ ہوں گی تو ثواب بھی زیادہ ملے گا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. مثلاً مسجد میں داخل ہوتے وقت آدمی کئی نیتیں کر سکتا ہے. ایک نیت اللہ تعالی سے ملاقات کی. من قعد فی المسجد فقد زار اللہ تعالی. حدیث شریف میں آگئی من قعد فی المسجد فقد زار اللہ تعالی. تو نیت کرے اللہ تعالی سے ملاقات، اللہ تعالی کی زیارت. جی ہاں جی ہاں. دوسرے نیت کرے انتظار صلاۃ کی. جو نماز کا انتظار کرتا ہے اس کو ثواب اتنا ہی ملتا ہے گویا وہ نماز پڑھ رہا ہے. پرسوں صبح کہاں سے آپ 17 سال والے؟ جی بیماری میں بھی آ جاتا ہے نا. سبق تو سن لیتا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تیسرے اعتکاف کی نیت کرے. جب بھی مسجد میں داخل ہو نیت اعتکاف کی کر لے. چوتھے گناہوں سے بچنے کی کہ مسجد میں داخل ہوتا ہوں گناہوں سے بچنے کے لیے. گناہوں سے بچنے کے لیے. پانچویں ذکر اللہ سننے کے لیے. ذکر اللہ سننے کی نیت کر لے. چھٹے قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے. کوئی تلاوت کر رہا ہوگا تو ہم سن لیں گے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تلاوت قرآن سننے کی نیت کر لیں. ساتویں تجرد لذکر اللہ فی بیت اللہ. اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کروں گا. تجرد لذکر اللہ فی بیت اللہ یہ نیت کر. آٹھویں امر بالمعروف. ضرورت پڑی تو کسی کو امر بالمعروف کر دوں گا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں.
نوی نیت نہیں انل منکر، تو برا کام کرتا دیکھوں گا تو اس کو منع کر دوں گا، یہ نیت کر۔ طلب من یحبہ للہ، کوئی آدمی اچھا مل گیا تو اس سے حب فی اللہ قائم ہو جائے گی۔ طلب من یحبہ للہ۔ 11ویں نیت طلب الحیا، حیا پیدا کرنے کی نیت کر لے کہ مسجد میں بیٹھوں گا تو حیا پیدا ہو۔ بارہویں سلام، کسی کا حرج نہ ہوا تو میں سلام بھی کر دوں۔ 12 نیتیں بتا دی میں نے آپ کو، یہ نیت آدمی کر سکتا ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت۔ جائز کام خوشبو لگانا، اس میں اچھی نیتیں کر لے، اتباع سنت کی نیت کر لے، دوسروں کو راحت پہنچانے کی نیت کر لے، دوسروں کو بری بو سے بچانے کی نیت کر لے، اپنے ذہن کو تیز کرنے کی نیت کر لے۔ خوشبو سے ذہن تیز ہوتا ہے تاکہ دین کی باتیں سمجھ سکے۔ تشخیص الذہن لفہم الدین، یہ نیتیں کر سکتا ہے کب؟ جب مسجد میں داخل اور پھر خوشبو لگائے۔ 2 کی نیتیں بتا دیں۔ دوسرا مسئلہ یہ نکلا انما الاعمال بالنیات، نیتوں سے عمل پائے جاتے ہیں، تو اگر بغیر نیت کے لفظ ایسا نکل گیا جو کلمہ کفر ہے، بغیر نیت کی، نیت نہیں تھی، غلطی سے نکل گیا زبان سے، تو وہ معاف ہے۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، نیت پر دار و مدار ہے۔ اس نے نیت نہیں کی کافر ہونے کی، غلطی سے کلمہ کفر نکل گیا، معاف ہے۔ بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں، کافر ہو جائے گا، غلطی سے بھی کلمہ کفر نکلے تو کافر ہو جائے۔ ہماری دلیل تو یہ انما الاعمال بالنیات۔ دوسری دلیل مسلم شریف میں روایت آتی ہے کہ اللہ میاں توبہ کرنے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہو، سامان سارا اٹھنے پر رکھا ہوا ہو، وہ لیٹ گیا، نیند آ گئی، اٹھا تو اٹھنی غائب، اٹھنی نہیں ہے، ادھر ادھر بھاگا دوڑا،
کہیں اونٹنی نہیں ملی، ہار کر سوچا کہ اب تو مرنا ہی مرنا، جنگل ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، پھر لیٹ گیا مرنے کے انتظار۔ تھوڑی دیر پر اٹھا تو اونٹنی موجود، تو خوشی میں الفاظ الٹے نکل گئے، انت عبدی و انا ربک، کہنا تھا انت ربی و انا عبدک، منہ سے نکل گیا الٹا۔ انت عبدی و انا ربک، یہ نکل گیا الٹا، کلمہ کفر نکل گیا۔ تو یہ معاف ہے، کلمہ کفر نکلنا یہ خوشی کا غلبہ ہے، خوشی کا غلبہ ہے۔ تو جیسے یہ شخص خوش ہوا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اگر کوئی توبہ کرے۔ یہ مضمون ہے کس میں؟ مسلم شریف۔ تو دیکھیے یہاں کفر کے کلمے کو اچھا قرار دیا گیا کیونکہ غلطی سے نکلا ہے، کیونکہ اس شخص کا ذکر بطور مدح ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر اس کا ان کی دلیل یہ ہے کہ ثلاثن جدہن جد و ہزلہن جد، ان میں سے ایک نکاح ہے، طلاق ہے، رجوع ہے۔ تو طلاق بغیر نیت کے بھی ہو جاتی ہے، نیت طلاق دینے کی نہ بھی ہو، جھوٹ موٹ کہہ دے کوئی شخص اپنی بیوی کو، جھوٹ موٹ ہی کہہ دے، پھر بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ تو جیسے طلاق بغیر نیت کے پڑ جاتی ہے، ایسی کفر بھی بغیر نیت کے وارد ہو جائے گا۔ جواب اس کا یہ ہے، وہاں تو تصریح ہے ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعۃ، کہ طلاق اگر جھوٹ موٹ بھی کہے، ہزل سے بھی کہے، پھر بھی پڑ جائیں گے، وہاں تصریح ہے۔ یہاں کفر کی کہاں تصریح ہے؟ اس لیے کافر نہیں ہوگا، طلاق پڑ جائے گی۔ دوسرے طلاق حقوق العباد میں سے ہے اور کفر حقوق اللہ میں سے ہے۔ حقوق العباد میں سختی ہوتی ہے، حقوق اللہ میں نرمی ہوتی ہے۔ اس لیے حق اللہ کو حق عبد پر قیاس نہیں کر سکتے۔ حق اللہ کو حق عبد پر قیاس نہیں کر سکتے۔ یہ دوسرا مسئلہ تھا کہ سبقت لسانی سے کلمہ کفر نکل جائے تو معاف۔ تیسرا مسئلہ ہے وطی بشبہ کا،
दो निकाह इकट्ठे हुए, गलती से एक के कमरे में दूसरे की बीवी को किसी ने दाखिल कर दिया, गलती से। उसने समझा मेरी बीवी है, हम बिस्तरी कर ली तो गुनाह नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा, क्योंकि उसने तो अपनी बीवी समझी है। ऐसे ही शुर्ब खमर, शरबत पड़ा था, समझा ये कोई शरबत है, थी वो शराब, शरबत समझ कर पी लिया, गुनाह नहीं होगा, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात। जी हाँ, पांचवा मसला कत्ल बिल खता। दूर तीर फेंका, समझा जानवर है, था वो इंसान, तो इंसान को कत्ल करने का गुनाह नहीं हो। कत्ल भी शुबा, कत्ल बिल खता। एक मसला ये निकला कि इखलास बहुत अहम है। इस हदीस में इखलास का बयान है। फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही। इखलास, नीयत ठीक है तो हिजरत भी ठीक है, नीयत गलत है तो हिजरत भी गलत है। इखलास की अहमियत मालूम है। सातवां मसला ये निकला कि अगर अपने वतन में इल्म हासिल करने की जगह ना हो तो दूसरे शहर में चला जाए। हिजरत की एक किस्म ये भी है, हिजरत लिल इल्म, हिजरत लिल इल्म। ये मसला भी निकल आया, इल्म के लिए हिजरत करनी अच्छी है। आठवां मसला ये निकला कि गुनाह छोड़ने से इल्म में तरक्की होती है, क्योंकि इस हदीस को बयान फरमाया हजरत उमर फारूक ने वाज के अंदर। किसमें बयान फरमाया? काले रुमाल वाले वाज के अंदर। और वाज था इल्म के लिए, इल्म के लिए वाज था। मसला बयान कर दिया हिजरत का। हिजरत की एक किस्म में गुनाह छोड़ना, गुनाहों से हिजरत। इसलिए साबित हुआ इल्म की तरक्की के लिए, इल्म की तरक्की के लिए गुनाह छोड़ना मुफीद है। नवा मसला ये निकला कि हदीस को वाज में बयान करना अच्छा है। हदीस को वाज में बयान करना अच्छा है। उमर फारूक ने यह हदीस बयान फरमाई वाज के अंदर। मालूम है कि वाज में हदीस को बयान करना अच्छा है। किताब से ना खेलिए, वाज में हदीस को बयान करना अच्छा है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। दसवां मसला ये निकला कि तकरार हसन का हसन है, तकरार कबीह का कबीह है।
اچھی چیز کا تکرار فرمایا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله تکرار فرمایا. اور تکرار کبھی ہے، اس لیے دوسرے موقع میں تکرار نہیں فرمایا. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. تکرار نہیں فرمایا. دوبارہ دنیا کو اور عورت کو ذکر نہیں فرمایا. توجہ سے ورکے کیا پلٹ رہے ہیں آپ؟ توجہ سے میری بات سنو. تکرار حسن کا حسن ہے، تکرار کبیح کا کبیح ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ورکے پلٹ رہے تھے، میں آپ سے سبق سنوں. ہاں میں سبق پڑھ رہا ہوں، ورکے پلٹ سبق. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. 11واں مسئلہ یہ نکلا کہ دین کو ذریعہ بنانا دنیا کے حاصل کرنے کے لیے برا ہے. دین کو ذریعہ بنانا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ برا ہے. ہجرت کو ذریعہ بنایا دنیا کے لیے. ہجرت تو عبادت ہے، اس کو ذریعہ بنایا دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو یہ کمی ہے. یہ مسائل نکل آئے اس حدیث. تو اس میں نکلا کہ نیک کام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے. ہجرت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. نیت غلط ہے تو برا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت غلط نہ ہونی چاہیے. غلط نیت کو شرک اصغر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے تھی مقصود، اس نے کسی اور کو ملا لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر لیا تو شرک اصغر بن گیا. اس کی مذمت ثابت ہوئی. پھر قول اس میں 3 ہے کہ اگر غیر اللہ کی نیت بھی کر لی ہے تو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. ایک قول یہ کہ بالکل ثواب نہیں ملے گا، بالکل ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشركاء من الشرك. انا اغنى الشركاء عن الشرك. ٹھیک، جن 2 کو راضی کرنے کا ارادہ کیا تو میں اغنا ہوں.
مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے ثواب نہیں ملے، ثواب ختم۔ دوسرا کام یہ ہے کہ غلبے پر دار و مدار، اگر دین کی نیت غالب ہے تو ثواب مل جائے گا، اگر دنیا کی نیت غالب ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ غلبے پر دار و مدار، غلبے پر دار و مدار، غالب اچھی نیت ہے ثواب مل جائے، غالب بری نیت ہے ثواب نہیں ملے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ دوسری نیت کیسی ہے، اگر دوسری نیت حرام کی ہے، مثلا دکھاوے کی ہے، دکھاوا تو حرام، پھر تو ثواب بالکل نہیں ملے گا۔ اگر دوسری نیت حرام کی نہیں ہے، اسے مال حاصل کرنے کی ہے، مال حاصل کرنے کی، تو پھر جتنی اچھی نیت ہے ثواب مل جائے گا، جتنی بری نیت ہے اتنا نہیں ملے گا۔ یہ تین قول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اور نیت بھی کر لی تو ثواب ملے گا یا نہیں، اس میں تین قول۔ کتنے قول؟ تین۔ جی ہاں جی ہاں جی، بالکل نہیں ملے گا، یا غلبے کا اعتبار ہے، یا نیت دیکھیں گے فعل حرام کی ہے یا حلال کی۔ پھر اس حدیث کو شروع میں کیوں لائے؟ اس حدیث کو شروع میں کیوں لائے؟ ایک وجہ تو ہے اخلاص کی تلقین کے لیے، اخلاص کی تلقین کے لیے، کہ شروع میں اخلاص کا لحاظ کر لے، اخلاص کا لحاظ کر لے۔ دوسری وجہ یہ بتانا ہے کہ تم علم حاصل کرنے لگے ہو، علم کے لیے کبھی سفر بھی کرنا پڑتا ہے، سفر بھی کر لیا کرو علم کے لیے، اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جایا کرو، اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جایا کرو، کیونکہ اس میں ہجرت کا ذکر ہے، اور ہجرت علم کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ہجرت کے اقسام میں ایک قسم ہے علم کے لیے ہجرت کرنا، وطن چھوڑنا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، علم کے لیے وطن چھوڑنا، یہ تلقین کرنی مقصود ہے کہ وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا کرو۔ پشاور سے لاہور آ جایا کرو، وطن چھوڑ دیا۔
تیسرے یہ بتانا مقصود ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے گناہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہجرت کی ایک قسم ہے ترک معاصی، گناہ چھوڑ دے۔ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، جن چیزوں سے منع فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس لیے اس حدیث کو شروع میں لائے کہ اس میں گناہ چھوڑنے کا ذکر ہے، تو علم حاصل کرنے لگے ہو، بخاری شریف پڑھنے لگے ہو، گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو۔ جی ہاں جی ہاں جی، انما الاعمال بالنیات۔ شبابی حضرات یہاں تصحیح نکالتے ہیں، انما الاعمال تصح بالنیات، صحیحۃ بالنیات۔ جی ہاں جی ہاں، صحیحۃ بالنیات، بغیر نیت کے عمل صحیح نہیں ہوتا۔ وضو کرے نیت نہ کرے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ حنفیہ کے نزدیک تکمل، انما الاعمال تکمل بالنیات، انما الاعمال کاملۃ بالنیات۔ عمل کامل ہوتے ہیں نیت سے، تکمل بالنیات۔ کامل ہوگا وضو نیت سے، ہو تو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ نیت بھی کر لی کہ میں نماز پڑھوں گا اس وضو سے، اب ثواب مل جائے گا۔ تکمل بالنیات، کاملۃ بالنیات۔ اور بعضوں نے یہاں معتبرۃ نکال لیا، انما الاعمال معتبرۃ بالنیات، اس میں دونوں آ گئے، تصحیح بھی اور تکمل بھی۔ جی ہاں جی ہاں، عبادات مقصودہ ہوں، غیر مقصودہ ہوں، مباحات ہوں، ترک ذنب ہو، سب میں نیت کرے گا تو معتبر ہو جائے گی، نیت نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس میں تکمل بھی آ گیا، تصحیح بھی آ گیا، اس لیے بعضوں نے تعتبر نکالی، انما الاعمال تعتبر بالنیات، اعمال معتبر ہیں نیتوں کے ساتھ، نیتیں ہوں گی تو عمل معتبر ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو عمل معتبر نہیں ہوگا۔ جی ہاں جی ہاں، پھر نیت کے الفاظ،
زبان سے کہنا کیسا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں ظہر کی نماز، ظہر کے فرضوں کی، زبان سے کہنا یہ کیسا ہے؟ حنفیہ اور جمہور شوافع کے نزدیک اگر وساوس آتے رہتے ہیں پھر تو زبان سے کہہ لینا اچھا ہے تاکہ کوئی وسوسہ نہ آئے۔ اگر وساوس نہیں آتی تو دل میں سوچ لینا ہی کافی۔ وساوس آتے ہیں پھر تو زبان سے کہہ لینا بہتر ہے تاکہ وساوس ختم ہو جائیں، اور اگر وساوس نہیں آتے تو پھر زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں سوچ لینا ہی کافی ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، ظہر کے فرض پڑھتا ہوں۔ حنفیہ بھی اس کے قائل، جمہور شوافع بھی اس کے قائل۔ حنابلہ زبان سے کہنے کو بدعت کہتے ہیں اور مالکیہ بھی مکروہ کہتے ہیں۔ دونوں کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نیت نہیں کیا کرتے تھے۔ اذا اراد ان یصلی کبر، جب نماز کا ارادہ فرماتے تھے تو اللہ اکبر کہہ لیتے تھے، بس زبان سے نیت کرنا نہیں آتا۔ اس لیے اگر زبان سے نیت کرے گا تو یہ دین میں نئی بات نکالے گا۔ من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، جو نئی بات نکالے جو دین میں نہیں ہے تو وہ رد ہے، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا فعل بھی مردود ہے، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا فعل بھی مردود ہے۔ اس لیے بدعت ہے، مکروہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ وہ وساوس آتے رہتے ہوں، ان کی وجہ سے نیت میں شبہ پڑ جاتا ہو۔ صحابہ بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ وساوس سے شبہ پڑ جاتا ہو، اس لیے وہ نیت زبان سے نہیں کرتے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو وساوس زیادہ آتے ہوں، زبان سے نہ کہے تو شبہ پڑ جاتا ہو کہ میں نے نیت کی ہے یہ نہیں کی، اس کے لیے زبان سے کہہ لینا اچھا ہے تاکہ شبہ نہ رہے۔ اسے یہ دلیل پیش کرنا اچھا نہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بعض شوافع کہتے ہیں کہ نہ، زبان سے نیت کرنا ضروری ہے۔ بعض شوافع میں سے بعض اس کے قائل ہو گئے کہ تکلم باللسان ضروری ہے، ورنہ وسوسہ پڑے گا غیر مقصود کا۔ جواب یہ ہے کہ یہ تو
اسی کے لیے ہے جو جس کو وسوسے آتے ہیں، عامت المومنین کے لیے تھوڑا ہی یہ دلیل آپ کی نہیں چلتی، یہ صرف اس کے لیے ہے جس کو وسوسے آتے ہیں۔ ان کی دوسری دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمانا ثابت ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یہ وارد ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تو نیت دل میں کرنے کے بعد آپ نے پڑھا تھا تاکہ نیت قبول ہو جائے، بس یہ نہیں کہ ان لفظوں سے نیت کیا، نیت تو پہلے کر لی تھی، یہ نیت کے قبول ہونے کی دعا ہے، اس لیے اسے آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، دوسرے وہ کہتے ہیں کہ مثبت کو نافی پر ترجیح ہوتی ہے، ہم اس بات تکلم کرتے ہیں، آپ نفی تکلم کرتے ہیں، مثبت کو نافی پر ترجیح ہوتی ہے۔ مثبت کو نافی پر ترجیح ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں دلیل تو آپ نے کوئی پیش نہیں کی، وہ تو دو دلیلیں ہوں، ایک مثبت و ایک نافی ہو، پھر مثبت کو نافی پر ترجیح ہوتی ہے، آپ نے دلیل پیش ہی نہیں کی۔ اس لیے کہنا کہ تکلم ضروری ہے، تکلم ضروری ہے، غلط۔ نیت تو دل میں ہوتی ہے، اس لیے دل میں سوچ لینا کافی، تکلم کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اس حدیث کے الفاظ 5 قسم کے آئے ہیں، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیت، الاعمال بالنیات، الاعمال بالنیت، العمل بالنیت، 5 قسم، 2 انما کے ساتھ، 3 بغیر انما کے۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیت، مفرد۔ تیسرے الاعمال بالنیات، الاعمال بالنیت، 4 5 العمل بالنیت، العمل بالنیت، 5 قسم کے۔ پھر ہجرت کی 6 قسمیں، کتنے؟ 6، ہجرت کی 6 قسمیں۔
दारुल से दारुल ईमान की तरफ हिजरत करना। इल्म के लिए हिजरत करना। दारुल बिदअत से दारुल सुन्नत की तरफ हिजरत करना। हज के लिए सफर करना। गैरुल्लाह की तरफ तवज्जो करना छोड़ दे, अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करे, ये भी हिजरत है। तवज्जो इला गैरिल्लाह से हिजरत कर ले, तवज्जो इल्लाह की तरफ। जी हाँ। और छठी किस्म है गुनाहों से हिजरत कर ले नेकी की तरफ। अल मुहाजिर मन हजर मा नहल्लाहु अन्हु। अल मुहाजिर मन हजर मा नहल्लाहु अन्हु। बड़ा मुहाजिर वो है जो गुनाहों से हिजरत करे। बड़ा मुहाजिर वो है जो गुनाहों से हिजरत करे। 6 किस्में हैं हिजरत। फिर ये इश्काल होता है कि एक हदीस में आ गया, ला तनक़तिउल हिजरतु हत्ता तनक़तिअत तौबतु। जब तक तौबा है हिजरत भी है। तौबा खत्म होगी जबकि सूरज मगरिब से निकलेगा, हिजरत भी खत्म हो जाएगी। ला तनक़तिउल हिजरतु हत्ता तनक़तिअत तौबतु। जब तक तौबा है हिजरत भी है। जब तौबा खत्म हिजरत भी खत्म। और दूसरी हदीस में यूं आ गया, ला हिजरत बादल फत्ह। ला हिजरत बादल फत्ह। फतह मक्का के बाद हिजरत नहीं है। दोनों में तारुफ। फतह मक्का तो हो गया, सन 8 हिजरी में फतह मक्का हो गया। दोनों हदीसों में तारुफ जवाब। ला तनक़तिउल हिजरत, ये है हिजरत अनिल मासी, गुनाहों से हिजरत करना। ये तो बाकी रहेगी जब तक तौबा बाकी। और ला हिजरत बादल फत्ह, ये है हिजरत इलल मदीना। हिजरत इलल मदीना ये अब खत्म हो गई, क्योंकि मक्का फतह हो गया। अब जहां भी रहे कोई खतरा नहीं, इस्लाम का गलबा जाहिर हो गया। अब ना भी मदीना मुनव्वरा आए तो ईमान बाकी रह जाएगा। इसलिए हिजरत इलल मदीना खत्म हो गई, हिजरत अनिल मासी बाकी है।
یوں بھی جواب دے سکتے ہیں کہ جو ہجرت شرط ایمان تھی وہ ختم ہو گئی. لا ہجرت بعد الفتح. جو ہجرت شرط ایمان تھی وہ ختم ہو گئی، اور جو اس کے علاوہ ہجرتیں ہیں جہاں رہتے ہوئے فرض ادا کرنا مشکل ہو وہاں سے ہجرت فرض ہے، جہاں رہتے ہوئے واجب ادا کرنا مشکل ہو وہاں سے ہجرت واجب ہے، جہاں رہتے ہوئے سنت نہ ادا ہو سکے وہاں سے ہجرت سنت ہے، جہاں رہتے ہوئے مستحب نہ ادا ہو سکے وہاں سے ہجرت مستحب ہے. یہ باقی ہے، یہ ہجرت باقی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور جو ہجرت شرط ایمان تھی تو وہ ختم ہو گئی. جو ہجرت شرط ایمان تھی وہ ختم ہو گئی. اس حدیث کے مضامین تو پورے ہو گئے. اگلی حدیث کی عبارت پڑھ لیں، تفصیل کل کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. خیرو میں نے کہا لیں یہ میں نکالتے لیں. اب پڑھیے. جی انشاءاللہ کل اس کے مضامین شروع کریں گے. لا الہ الا اللہ 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 لا